बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न के लोगों की, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल की, चाहे वो सियासी नोयत के मसाइल हों या वो आवाम के दीगर अहम बुनियादी मसाइल हों। क्योंकि प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा पब्लिक फोरम है, आप लोगों का फोरम है। इसमें आप भी हमें लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना जो मसला है वो हमसे बराह रास्त शेयर कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है इस प्रोग्राम के रूह रवां और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम सदीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? जी करम अल्लाह का। जी नाज़रीन, वैसे तो हस्ब मामूल हम हज़ारा डिवीज़न के तमाम तर इलाकों के जो मसाइल होते हैं वो पब्लिक फोरम हज़ारा में ज़ेर बहस लाते हैं। आज भी तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ज़िला मानसरा के हवाले से। गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने डिसेबल पर्सनस के हवाले से बात की थी कि महकमा तालीम ज़िला मानसरा में उनकी जो भर्तियों का मामला था कई माह से ज़ेर इल्तवा था, तातुल का शिकार था और अभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से हमारे इस प्रोग्राम की वजह से उन्होंने 12 जो डिसेबल पर्सनस की भर्तियों का मामला था उनकी भर्तियां जो है वो कर दी गई हैं। तो यकीनन अप्रिसिएशन उनके लिए भी है। तो इस मामले पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे भी हमारी बात हो सके। इसके अलावा दूसरा जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे ज़िला हरीपुर के हवाले से। वैसे तो हज़ारा भर की अगर बात की जाए तो तजावज़ात की भरपार हमें देखने को मिलती है। एबटाबाद की बात की जाए, मनसरा की बात की जाए या वो हरीपुर की बात की जाए। तो आज भी बात करेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है हरीपुर के अंदर, वहाँ पे तजावज़ात की भरमार है जिसकी वजह से तालिबात को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और वहाँ पर जो आबादी है वहाँ उन लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो कोशिश करेंगे इस हवाले से भी हम बात कर सकें और मुतलका जो अफसरान हैं उनसे भी हमारी बात हो सके। और तीसरा जो टॉपिक है हस्ब मामूल हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करते रहते हैं। करप्शन का मामला ज़िला एबटाबाद के अंदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से उनके जो मुलाजमीन हैं 75 लाख रुपए की जो करप्शन का मामला है वो भी डिस्कस करेंगे कि कोशिश करेंगे कि हमारी जो सईद यदून साहब हैं इंचार्ज एंटी करप्शन ज़िला एबटाबाद, उनसे भी हमारी बात हो सके और उनसे जान सके कि इस केस के अंदर मजीद क्या कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज़िला मानसरा में जो भर्तियों का मामला था, तो इस हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे आकिब अवान ने इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाज़ा कीजिए, फिर मजीद बात करते हैं। इल्तवा का शिकार खसूसी अफराद की भर्तियों का मसला केटू टीवी की काविशों से हल हो गया। गुज़िश्ता हफ्ता प्रोग्राम पब्लिक फोरम में उठाए जाने वाला मसला, जिसके मुताबिक खसूसी अफराद का अरसा 1.5 साल से डिले होने वाला भर्तियों का मसला हल हो गया। 2019 में होने वाले NTS इम्तहानात में खसूसी अफराद के कोटा में 12 अफराद के भर्ती होने के आर्डर बग़ैर किसी वजह के डिले हुए, जिस पर खसूसी अफराद ने मुख्तलिफ इदारों से मायूस होकर मीडिया का सहारा लिया और केटू टीवी बना खसूसी अफराद की आवाज़। मानसरा टीम ने DEO मानसरा जाहिद खान से खसूसी अफराद के भर्ती आर्डर न करने पर सवाल किया और उन्होंने 2 दिन का वक्त मांग लिया और अगले दिन ही मानसरा के 12 खसूसी अफराद के आर्डर उनको दे दिए। ब्लाइंड एसोसिएशन के सदर बिलाल खान ने भी केटू टीवी की काविशों को सराहा। जिन खसूसी अफराद की भर्ती आर्डर हुए उन्होंने केटू टीवी की टीम का भी शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं सिटी की पोस्ट पे मेरा हुआ BT की पोस्ट पे मेरा हुआ है त्रावड़ा उगी में। तो जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन 8 माह हो गए हैं कि एजुकेशन ऑफिस जो है वो डिसेबल कोटा के जो कैंडिडेट हैं उनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा था। तो ये केटू मानसरा की टीम ने जो है तो ये हमारे लिए आवाज़ बुलंद की है। तो पिछले जो जुमात को प्रोग्राम हुआ था उसमें DO साहब ने बोला था कि केटू टीवी ने प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन तक जो है तो वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशकूर हूँ DO साहब का, जिन्होंने नेक्स्ट यानी डिसेबल पर्सन की जो अपॉइंटमेंट कर दी थी। तो इसमें जो केटू टीवी के मानसरा की टीम है, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने हमारे लिए आवाज़ बुलंद की है और इंशाल्लाह वो आगे भी हमारे लिए डिसेबल पर्सन की आवाज़ बनते रहेंगे। मेरा नाम बुरहान अली है और सिटी की पोस्ट में मेरी डिसेबल पर्सन के कोटा पर अपॉइंटमेंट हुई है और ज़ाहिर सी बात है कि वालिदैन की दुआओं के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। और अगर वालिदैन की दुआओं, अपने बुज़ुर्गों की दुआओं और सबकी दुआओं के बाद अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूँ तो वो मानसरा की केटू टीम को मैं देना चाहूँगा कि वो हमारी आवाज़ बने हैं और बड़ी मुश्किल के साथ जो है तो मुश्किल की इस घड़ी में वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहें और उन्होंने बाकायदे इसके ऊपर लाइव प्रोग्राम्स किए हैं
اور انہوں نے جو ہے تو ہمارے حق کا مطالبہ کی ہے، اور ان کے اس مطالبے کے بعد ان پروگرامز کے بعد جو ہے تو ہمیں ہمارا حق 8 مہینے کے بعد ملا ہے۔ 20 جون 2020 کو جو ہے تو جنرل اپوائنٹمنٹس ہو گئی تھیں، اور 10 جون 2020 کے بعد سے لے کر 1 مارچ 2021 کو جا کر ہماری جو ہے تو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں۔ 26 فروری 2021 کو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اور 1 مارچ 2021 کو ہم نے جوائننگ دی ہے۔ مانسہرہ کے عوام کا اور خاص طور پر خصوصی افراد کا K2 ٹی وی کی ٹیم کو خراج تحسین۔ پروگرام پبلک فورم کے لیے عاقب عوان، K2 ٹیلی ویژن، مانسہرہ۔ جی ناظرین، عاقب عوان کی خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ کیسے تنولی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسے تنولی، بتائیے گا ہماری چھوٹی سی کاوش سے جو کئی ماہ سے تعطل کا شکار تھی، بھرتیوں کا معاملہ تھا، تو وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے زاہد حسین صاحب نے ہمارے ساتھ ایڈمٹ کیا کہ کل یہ معاملہ حل کر دیا جائے گا، تو دوسرے دن انہوں نے جاب لیٹرز ان کے ایشو کر دیے گئے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ افسوس ہوگا پہلے تو، دیکھیں یہ معاملہ بدقسمتی کے ساتھ اس کو 8 ماہ کے اس کے اندر ڈیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ 8 ماہ ہو گئے، یہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے، یہ لوگ کوالیفائڈ تھے، ہائیلی کوالیفائڈ تھے، اور انہی کی سیٹیں تھیں یہ، اور یہ لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیے، تمام تر مراحل سے یہ گزرے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی کہ تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں ڈی او آفس کے اندر ان کے لیٹرز بنے پڑے ہیں، لیکن وہ سائن نہیں ہو رہے۔ اب وہ سائن ڈیفینیٹلی وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زاہد حسین صاحب نے کرنے تھے، لیکن اس کے اندر انہوں نے اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ چلیں، وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، ان کا کام ہو گیا۔ لیکن ایک دفعہ پھر جو ہے میں یہ کہوں گا کہ K2 ٹی وی کا جو ہزارہ کے لیے کردار ہے، جو ہم نے اس سے پہلے مسائل کو اٹھایا، جن کے اوپر ہم نے بات کی، وہ کافی حد تک حل ہوتے ہمیں نظر آئے، اور اس کے اندر ایک یہ تازہ مثال ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بات کی۔ حالانکہ ڈسیبل پرسنس کے لیے، اس طرح کے معاملات کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ باقی ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، باقی جو چینلز ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں، اور خاص طور پہ وہ ایریا جو کہ خیبر پختونخوا کا انتہائی امپورٹنٹ ایریا ہے، لیکن اگنورڈ ہے، بالکل اگنور ایریا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا کردار ویسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم ہے، یہ یہاں پر ہوئی بات جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہے، دیکھی بھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے۔ تو چلیں، اچھا ہوا کہ ان کے جو مسائل تھے وہ حل ہوئے، ان کی جابز ہوگی، ان کو اپائنٹمنٹ لیٹرز مل گئے۔ اب یہ اپنا اس معاشرے کے اندر، اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر بہتر طریقے سے اپنی کارکردگی دکھائیں اور کام کریں۔ لیکن پھر میڈیا کا جو رول ہے، میڈیا کا جو کردار ہے، اس کو آپ کبھی بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ یہ کام کریں گے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو تب یہ جا کے کام ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا، یہ کام وہ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ 3-4 مہینے ان کو اپنے آفس کے اندر ان لیٹرز کو رکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ چلیں، اس کے اوپر وہ مختلف دلیلیں دے سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا، کسی کی اپروول چاہیے تھی، لیکن ہمارے جو سورسز ہیں وہ ہمیں یہ کنفرم کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی رد و بدل کا امکان تھا، کسی اور کو ان کی جگہ لانے کی کوئی باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن ہمارے 1-2 پروگرامز کے بعد یہ چیز تو طے ہوگی کہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود تھا، ہمیں پتہ تھا کہ کس نے ٹیسٹ پاس کیا ہے، کون ٹیسٹ میں اپیئر ہوا ہے، اور کون کوالیفائی کرتا ہے اس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسیبل کوٹا کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ ہم لوگ جانتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ صرف ڈسیبلٹی کا سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں، اور وہ اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ صرف اچھے تعلقات کے اوپر، کسی کا کوئی ایم ایس کے ساتھ کوئی اچھا تعلق ہے، کسی کا کسی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی اچھا تعلق ہے، تو وہ یہ سرٹیفکیٹ بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ کیسے تنولی، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بلال صاحب۔ جی ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محمد بلال صاحب نے، جو کہ بلائنڈ پرسن ہیں، ڈسیبل پرسنس ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بلال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ بلال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا بلال صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بھی لائیو لیا تھا، آپ کا جو مسئلہ تھا بھرتیوں کا وہ کئی ماہ سے نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زاہد حسین صاحب کو لائیو لیا، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ کل جابز ان کی کر دی جائیں گی، تو انہوں نے دوسرے دن ان کی جابز جو ہیں وہ ان کے جاب لیٹرز ایشو کر دیے گئے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پرابلم کو ہمارے ہائی لائٹ کیا تھا، اور بالکل لاسٹ تھرسڈے کو جب یہ رات میں یہ پروگرام ہوا تو اسی دن صبح فرائیڈے والے دن یہ آرڈرز ہو گئے تھے، 12 آرڈرز ہوئے ہیں جو کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ہیں۔ اس پر میں اسپیشلی تھینکس کہوں گا K2 کی تمام ٹیم کو، کیونکہ گزشتہ 4-5 سال سے جب سے میں کام کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں K2 کی ٹیم کو جب بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا یا کسی بھی طریقے سے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے کوئی پرابلمز آئے تو K2 ہمیشہ پیش رہا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ایک ایفرٹ تھی
اور اس کے ساتھ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ان کا رائٹ ملا، وہ کہ بہت دیر ہوئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ جو کہ 8 ماہ لیٹ ہوا، مگر بالآخر ہو گیا، اس پر میں آپ کی ٹیم کو انتہائی مبارکباد۔ اچھا بلال صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آرڈرز ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ سارے ٹھیک ہوئے ہیں یا ابھی بھی اس کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے؟ دیکھیے جی، آرڈرز تو 12 آرڈرز ہو گئے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ہوئے، مگر اس میں سے ابھی 2-3 بچے ایسے ہیں جن کو چیلنج کیا ہوا ہے، جو کہ ابھی میرٹ میں نیچے 3rd 4th نمبر پہ ہیں، 4th 5th نمبر پہ غالباً سی ٹی میں، تو ٹی ٹی میں نا؟ بچوں سے کچھ دیا، اس میں کچھ آرڈرز پہ چیلنج کیا ہوا ہے، کمپلین جائد صاحب کے پاس بھی رجسٹر ہوئی اور اس کی کمپلین کی کاپی ہمارے پاس بھی آئی ہے۔ انہوں نے بلکہ بڑے ہائی فورمز سے لکھا ہوا ہے، سی ایم سے لے کر ڈی او مانسیرا تک انہوں نے اس چیز کے اوپر کمپلین کی ہوئی ہے۔ ایکچولی بدقسمتی یہ ہے جی کہ ہم اسٹرگل کرتے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے، اور اب یہ ملک بھر میں لوگوں کو بڑا آسان طریقہ مل گیا ہے جی کہ ایم ایس کے ساتھ مل کے، ڈاکٹرز کو ساتھ ملا کے پرسن ود ڈسیبلٹیز کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا جائے، کیونکہ اوپن میرٹ کے اوپر کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو جینونلی پی ڈبلیو ڈیز ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی معذوری کی وجہ سے ان کی پڑھائی کے اندر بہت ساری کمی کوتاہیاں رہتی ہیں اور ان کا میرٹ بھی قدرے کم ہوتا ہے، تو لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہ معذوری کے سرٹیفکیٹس بنا کے اور وہ کوٹا کی سیٹس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اب بھی اس کے اندر 2-3 لوگوں کے اوپر بڑے شکوک و شبہات ہیں، وہ نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے ان کے میڈیکل ہو جائیں تاکہ یہ چیز کلیئر ہو، حقدار کو اس کا حق ملے، اور ہماری جو کوشش ہے پی ڈبلیو ڈیز کے لیے، جن لوگوں کے لیے ان کو ان کا رائٹ ملے۔ ابھی جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا جو کہ دل برداشتہ ہیں، جو لوگ کوالیفائی کرتے تھے، جن کا آپ نے ذکر کیا ٹی ٹی کے جو ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں؟ سر دیکھیں، سی ٹی میں بیسیکلی 3 آرڈرز ہوئے ہیں، تو ایک تو برہان علی ہیں جو کہ ایک ہاتھ سے معذور ہیں، بلکہ ان کی ایک ہاتھ نہیں ہے، دوسرے جو 2 لڑکے ہیں ان کے اوپر میرے پاس جو کمپلین آئی ہے اس میں ان 2 لڑکوں کے نام ہے، وقار احمد ہے اور غالباً سہیل ہیں۔ عبدالحق شاہ صاحب کا کیا کیس ہے؟ سر عبدالحق شاہ صاحب کا تو میرے خیال میں وہ تو ٹی ٹی کے لیے ہے، غالباً قاری کی پوسٹ کے لیے یا اسلامیات کے لیے، تو اس میں میرٹ کا مسئلہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے، بیسیکلی یہ کوٹا امپلیمنٹیشن جو ہو رہا ہے اس کی ایکچوئل جو ایسنس ہے اس کو کسی نے نہیں سمجھا پورے صوبے کے اندر، بلکہ ملک پورے کے اندر ایسا ہو رہا ہے جیسے آئی جیسے چلائی، جس کا جتنا زور تھا، جو جتنا پریشر ڈال سکتا ہے پی ڈبلیو ڈیز میں سے تو وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ کوئی محکمہ اوپر سے نیچے تک کوئی آفیسر اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ کوٹا کو بیسیکلی امپلیمنٹ ہونا کیسے ہے۔ ایکچولی کوٹا بنتا ہے جی، جو قانون ہے 21 سے لے کر فرسٹ گریڈ سے لے کے ایک اسکیل سے لے کے 21 سے 22 گریڈ تک کوٹا کو امپلیمنٹ ہونا ہے، اور اس کا مختلف میکانزم ہے کہ کوٹا کو کیسے امپلیمنٹ ہونا ہے، اور ملک بھر کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایسے بڑے محکمے ہیں جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ امپلائیز ہیں۔ اب کے پی کے اندر دیکھا جائے تو 2,43,44,000 امپلائیز ہیں، اور اسٹیٹ اوے اگر دیکھا جائے تو اس میں تقریباً 4,645 سے 4,600 پرسن ود ڈسیبلٹیز کی اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے 2% کوٹا کے مطابق۔ اب اگر کے پی کے اندر آپ دیکھیں تو صرف 21 سے 2,200 معذور اپوائنٹڈ ہیں، پورے تمام محکموں کے 30-35 محکموں کے ملا کے 2,100 لوگ اپوائنٹڈ ہیں پی ڈبلیو ڈیز، اور صرف ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھو تو اس کے اندر 43 سے 4,600 معذور افراد کو اپوائنٹ ہونا چاہیے قانون کے مطابق، مگر یہ ایسا کرتے ہیں کہ قانون جو ایڈورٹائز پوسٹ کرتے ہیں، اس کی ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دوں، جیسے ابھی اس کی 369 پوسٹ تھی پی ٹی سی کی مانسیرا میں، تو پی ٹی سی کے مانسیرا 369 پہ فی الوقت 7 پوسٹ بنتی تھی، اور اب جو 350 پہ 7 پوسٹ بنتی، جو اوپر کی 9 پوسٹ ہوگی وہ جو اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر مس ہوئی ہے تو وہ آگے بھی ایسی ہر ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جو کوٹا سے ابو پوسٹ ہوتی ہیں جو کہ ایک فکس لمٹ سے، وہ یوں مس ہوتے ہوتے بہت بڑا شارٹ فال بنتا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ نے عبدالحق شاہ صاحب کی بات کی، وہ چونکہ میرے خیال ٹی ٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا انہوں نے اسلامیات کی پوسٹ کے لیے، تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے جو سیم گریڈ کی پوسٹ ہوتی ہے، اب جیسے ٹی ٹی ہے 15 گریڈ کی، سی ٹی کی پوسٹ ہے، پی ای ٹی ہے، اے ٹی ہے، ڈی ایم ہے اور پی ای ٹی ہے، یہ 5 کیڈر ہیں سی ٹی 15 گریڈ کے۔ تو بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر کیڈر کا اپنا کوٹا بننا چاہیے، کہ جو سی ٹی کا الگ بنے، ٹی ٹی کا الگ بنے، اے ٹی کا الگ بنے، پی ٹی کا اور ڈی ایم کا الگ الگ۔ ہوتا یہ ہے کیونکہ یہ ان کی ٹوٹل پوسٹ کو نہیں کرتے، تو یہ جو ایڈورٹائز پوسٹ ہوتی ہیں تو اکثر محکمہ یہ کرتا ہے کہ اس کو کمبائن کر کے جو بھی ٹاپ پہ آ رہے ہوتے ہیں ہائیسٹ پوسٹ پہ، تو وہ ان کو کوٹا دے دیا جاتا ہے۔ تو اس بار بھی ایسا ہوا ہے مانسیرا میں کہ ان 5 کیڈرز کو اکٹھا کر کے
जो कि सीटी के तीनों टॉप के आ रहे थे मेरिट में, तो उन तीनों को वो 3 पोस्ट दे दी गई हैं सीटी की, जबकि जो एक पोस्ट पीटी को DHO थी, जबकि जो टीटी थे, एटी थे, या एटी और टीटी और डीएम की पोस्ट में किसी डिसेबल को अपॉइंट नहीं किया गया। तो खैर अब उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कैडर वाइज अपॉइंटमेंट है, इस तरह बहुत सारे कैडर नजरअंदाज हो रहे हैं। अगर आप यूं ही देखें कि कारी की पोस्ट थी 369 पोस्ट उनकी थी सीटी पीटीसी की, तो कारी की जो पोस्ट थी अब उसमें कारी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई क्योंकि उन्होंने इनको कंबाइन करके इसका कोटा निकाला है। अच्छा, अभी बिलाल साहब ये बताएं कि अभी केपी गवर्नमेंट ने कुछ मजीद भी डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स एडवर्टाइज किए? देखें एक्चुअली ऐसा हुआ है कि रिसेंटली जनवरी फेब में तो अभी एनटीएस के टेस्ट हुए हैं, ये पूरे सूबे के अंदर भी 23,000 पोस्ट तकरीबन एडवर्टाइज हुई है। तो 23,000 के अंदर आप अगर देखें तो स्टेट अगर 460 पर्सन विद डिसेबिलिटीज की पोस्ट बनती है 460। तो वी आर होपफुल जी, मैं चाहूंगा कि ये बेसिकली जो कोटा की इम्प्लीमेंटेशन होती है एज पर लॉ, कोटा की इम्प्लीमेंटेशन हमेशा पहले होती है। यहाँ पे अफसोस ये है कि कोटा को सबसे आखिर में डाला हुआ हो, तो ऑफिसर से अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारे पास और टाइम नहीं है, हम आप लोगों के काम है, हमारे और बहुत काम है। मीन्स कि वो इस चीज को अपना काम नहीं समझते, ये सबसे आखिर में लोगों को लेते हैं और इंतहाई रूड बिहेव करते हैं। ये 8 महीने लेट किया है, इनके 8 महीने की तनख्वाहें कौन देगा इन्हें? 8 महीने का बेसिकली कानून ये है जी कि अगर 1 महीने अगर PWD अपनी पोस्ट से अप्लाई नहीं होगा तो महकमे को 7,000 रुपया इसका रेमिटेंस पे करना होता है हर पोस्ट के अगेंस्ट। अब यही 12 पोस्ट अगर आप देखें तो इस महकमे को हर महीने 84,000 रुपया इन 12 पोस्ट का पे करना था। इन्होंने न 84,000 रुपया पर माह पे किया और लोगों का तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान किया पर जितने ये टाइम पीरियड गुजरा 8 माह का। मगर क्या एट एंड ये जी महकमा जी कि हमने अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं, बिल्कुल कर दी, फिर इनका ये जो 8 माह का नुकसान है वो किधर जाएगा? बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने उनको ये कह के डाल दिया गया ठीक है जी आपके ऑर्डर्स हो गए, बहुत अच्छा हो गए, मुझे जो नुकसान हुआ इसके जिम्मेदार कौन है? तो मैं ये चाहूंगा कि आप काइंडली इस चीज को भी उठाएं कि आखिर कब तक माजूर अफराद की यह हक तलफी होती रहेगी। सेक्रेटरी साहब को और शहरान तरक्की साहब को आप लाजमी ऑन बोर्ड करें कि आने वाली अपॉइंटमेंट्स के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अपॉइंटमेंट्स पहले होनी चाहिए, ये उनका कानूनी हक है। बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। शहराम तरक्की बहुत साहब से हमने रब्ता करने की कोशिश की। शहराम तरक्की साहब ने कहा जी को ज़ाहिर बात है सेनेट इलेक्शन हो रहा था और सेनेट इलेक्शन जो है उनके वालिद मोहतरम जो हैं लियाकत तरक्की साहब वो लड़ रहे थे और जीत भी गए। तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे रब्ता किया जाए, उनसे पूछा जाए कि ख़ास तौर पे जो माजूर अफराद हैं उनके जो कोटा का जो हवाला देते हैं बार बार हर जगह पर, उस कोटे को फिल किया जाए, उस कोटे के ऊपर जितनी भी पोस्टें आती हैं उनको फिल किया जाए। और अगर ऐसा होता रहा कि उनको बार बार झंझोड़ा जाए, उनको बार बार उठाया जाए और उनसे पूछा जाए, तब भी काम आगे बढ़ेंगे। फिर तो सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब कि सिस्टम को आपने ठीक करने की बात की थी, आपने सिस्टम को उसमें बेहतरी लाने की बात की थी, मतलब कि सिस्टम तो वैसे का वैसा चल रहा है, उसमें तो बेहतरी नहीं आ सकी। अब इन्होंने ठीक कहा कि 8 महीने जो डिले आया, 8 और महीने यहाँ फिर भी डंडी मार गए हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब। 8 महीने का जो डिले आया, उस 8 महीने के अंदर इन लोगों ने जितनी कोशिशें की मुझे पता है, कभी कोर्स जा रहे हैं, कभी पेशावर जा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद आ रहे हैं, कभी अपनी डिग्रीज की तस्दीक के लिए आ रहे हैं, कभी कहाँ पर जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल मराइल थे, लेकिन चलें फिर वही बात है कि देर आए दुरुस्त है, कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिला, कुछ लोगों की जॉब्स होगी। लेकिन अभी इस भी वक्त हमें जाहिद हुसैन साहब जी नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मानसरा जाहिद हुसैन साहब ने। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में। शुक्रिया जी। सर सबसे पहले तो आपके लिए भी अप्रिसिएशन है, चलें 8 माह लेट ही था लेकिन हमारे आवाज़ उठाने से आपने दूसरे दिन आपने एडमिट किया कि कल ही इनकी जो भर्तियों का मामला है वो फाइनल कर दिया जाएगा और दूसरे दिन आपने जो 12 डिसेबल पर्सनस थे उनकी जॉब्स कर दी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो ये बताइए। पहले तो ये सर जी देखें, जब जनरल इंडक्शन होती है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं जी, वो कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद उनके ऊपर कोटा निकलता है। फॉर्मेलिटीज सच बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। हमारी कोशिश यही होती है जितना जल्द हम कर सकें। और फॉर्चुनेटली जब आपने ये इशू रेज किया उस वक्त हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थे, वो सिग्नेटरी पोजीशन थी, तो हमने उनको कर दिया। आपका भी उसमें अजर आ गया, आपका एफर्ट भी शामिल हो गया, तो हमें जाती तौर पर खुशी है, मुझे भी। जाहिद साहब ये मामला हमने सिर्फ पिछले हफ्ते नहीं उठाया था, इससे पहले भी हमने इसके हवाले से बात की थी। लेकिन जब चीज़ें सारी फाइनलाइज होगी, आपने कहा कि पहले जनरल सीटें फिल करनी होती हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इतना टाइम 8 महीने तो नहीं लगते ना किसी चीज़ के लिए, किसी लेटर को निकालने के लिए, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद? नहीं देखिए, 8 महीने तो इस सारे प्रोसेस के लगे हैं।
نہیں کیا پروسیس تھا اس میں, کتنا 8 مہینے کا پروسیس؟ دیکھیے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے, ہم نے لسٹیں لگانی ہوتی ہیں. اور سر جی 12 پوسٹیں آپ نے فل کی ہیں, 12 لوگوں کو آپ نے جاب لیٹر دیے ہیں, تو 12 پوسٹوں کے لیے اس میں اسکروٹنی کے کتنے لوگ تھے, کتنے ہزار لوگ تھے؟ ایک سیٹ کے اگینسٹ تقریباً 10 لوگ ہوتے ہیں نا, پھر چیلنج ہوتی ہیں پوسٹیں, لوگ میرٹ کو چیلنج کرتے ہیں, تو یہ سارے پروسیس کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. تو اس پہ 8 ماہ لگ گئے تقریباً, بس تقریباً لگ گئے. اچھا, تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو ٹی ٹی والا معاملہ چل رہا ہے, جو بلال صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بات کی, اس کا حل کیا ہے, اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ کون سا معاملہ میں نے نہیں سنا کانٹی, مجھے تھوڑا سا بتا دیں. ٹی ٹی کے جو لوگ ہیں جن کو ان کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے, 3-4 لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جاب بھی بنتی تھی, لیکن یہ سلسلے ٹھیک نہیں ہو رہے یا ان میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں, ان کے لیے تو یہ ہے کہ کم از کم میرے پاس آئیں, مجھے بتائیں. میرے نوٹس میں تو ایسی بات نہیں ہے. اگر ان کی کسی کی گریونسز ہیں تو وہ آئیں, بیٹھیں گے, بات کریں گے, دیکھتے ہیں کیا ان کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کے اوپر آپ بات کرنے کو تیار ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی, آپ سے رابطہ کیا ہے, لیکن اس کا معقول جواب نہیں مل سکا ہمیں. نہیں, میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. وہ میرے پاس آئیں, بلال صاحب آ جائیں, مطلب کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی بندہ آ جائے, مجھے کم از کم بریف کر دے, تو پھر میں اس کو دیکھتا ہوں انشاءاللہ. ایز پر رول جو بھی ہوگا انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا زید صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ زید صاحب, آپ نے وقت دیا. دیکھیں جی, بات کرنے سے, بات کو آگے بڑھانے سے جو ہے نا چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. بالکل. تو زاہد صاحب نے کہا جی کہ ہم لوگ کوششوں میں لگے ہوئے تھے, ایک پروسیس ٹائم ہوتا ہے, اس کو پورا کرنے کے بعد ہی لیٹر جاری کر سکتے تھے. واقعی چلیں ٹھیک ہے. اسکروٹنی کی بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ایک سیٹ کے لیے 10 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, 10 لوگوں نے اگر ایک سیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو 120 لوگ ٹوٹل بنتے ہیں. 120 لوگوں کی اسکروٹنی کرنے میں 120 دن لگا لیں آپ, ٹھیک ہے. 8 مہینے گزر گئے, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ 8 مہینے آپ کہہ دیں کہ یہ اسکروٹنی میں گزر گئے یا باقی پروسیس میں گزر گئے. چلیں پھر وہی بات ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا, ان کو ان کی جابز مل گئی. اب آنے والے دنوں میں آپ نے اس سسٹم کو کیسے بہتر کرنا ہے, آپ نے اس طرح کے ڈیلے سے کیسے بچنا ہے, آپ کے پاس ایک میکنزم بنا ہو, آپ کو پتہ ہو کہ کیسے چیزوں کو ہم نے پروسیس کرنا ہے, کیسے چیزوں کے اندر ہم نے شفافیت لے کے آنی ہے. جو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ آپ کا آپ کی ول ہو, آپ چاہ رہے ہوں کہ معاملات کو ہم لوگ شفافیت کی طرف لے کے جائیں اور چیزیں ٹھیک ہوں. یہ چیزیں جب نکلتی ہیں یا رکتی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے, جن لوگوں نے اتنی کوشش کی ہوتی ہے, وہ پھر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہماری جاب جو ہے کسی اور کو فروخت نہ کر دی جائے, اب ہماری جاب پر میرٹ کا جو ہے وہ گلا نہ گھونٹ دیا جائے, کسی اور کو وہ سیٹ نواز نہ دی جائے, کیونکہ اس میں پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوتا ہے, اپنی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. اب آپ کسی کو روک نہیں سکتے, بہت ساری ایسی قانونی اس کے اندر پیچیدگیاں لے آتے ہیں کہ پھر آپ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں نہیں جاتے. اب تو یہ بلال صاحب نے بڑی کوشش کی, بلال صاحب نے باقاعدہ طور پر, اب حالانکہ خود بھی بلائنڈ ہیں, لیکن انہوں نے معذور افراد کا کیس بڑے اچھے طریقے سے لڑا, اور یہ اس کی پیروی کرتے رہے, اور تھوڑا سا جب ہماری طرف آئی بات تو ہم نے اپنا رول پلے کیا. K2TV نے ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کی آواز بلند کی ہے اور ان کو ان کا حق دلایا ہے. کہہ سکتا ہوں اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے محکمہ تعلیم ضلع منصورہ کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ نے تفصیلاً ملاحظہ کی. بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زاہد حسین صاحب کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی. تو اپنے موضوع کے اگلے جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں, ضلع ہری پور کے حوالے سے. ویسے تو ہزارہ بھر کی اگر بات کی جائے تجاوزات کی بھرمار ہے, لیکن آج ہم نے فوکس کیا ہے ضلع ہری پور میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہے, تو وہاں پر کچھ سڑکوں کا معاملہ ہے, وہاں پر تجاوزات ہیں, طالبات کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. سب سے پہلے سعید اکرم نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, وہ ملاحظہ کیجئے, پھر اس پر بات کرتے ہیں. پور کی ایک معروف شارع جس پر واقع ہے گورنمنٹ گرلز اسکول نمبر 2, تاجر برادری اور مقامی آبادی کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. مقامی آبادی و تاجر برادری کی بار بار نشاندہی کے باوجود مسئلہ جوں کا توں برقرار. زیر نظر سڑک نہ تو کسی ڈیم کی ہے اور نہ ہی کسی دریا کی, بلکہ یہ ہری پور کی ایک معروف شارع ہے جس پر واقع ہے گورنمنٹ گرلز اسکول نمبر 2, اور درجنوں دکاندار اور مقامی رہائشیوں کا اپنے گھروں, اسکول اور تجارتی مراکز میں پہنچنے کے لیے شدید پریشانی کا سامنا. تجاوزات کی بنا پر ایسے مسائل جا بجا ہیں. تجاوزات کی وجہ سے ہری پور شہر اپنی افادیت کھو رہا ہے. مخصوص رڑی بانوں اور چھوٹے طبقوں کے خلاف تو آئے دن آپریشن ہوتے رہتے ہیں. مقامی آبادی, تاجر برادری اور اسکول انتظامیہ نے لوکل گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کر کے اس پریشانی سے ان کو مستقل نجات دلائی جائے.
सईद अकरम, K2 TV, हरिपुर। सईद अकरम की हुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब कैसे तो नहीं बताइएगा, वैसे तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, बारहा हमने इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इंतज़ामिया सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, वही आप वाली बात है कि ऑपरेशन किया जाता है रेडी बानों पे और जो छोटे मोटे ताजर होते हैं उन पे करके, और फिर नाम दिया जाता है ग्रैंड ऑपरेशन। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो मुनाज़र अभी हमने देखे और दिखाए अपने देखने वालों को, ये बड़े बुरी सूरत हाल थी यहाँ पर तो, और स्कूल के सामने के ये मनाजिर थे सारे। इसके ऊपर ये सिर्फ अगर हमने देख लिए, हमारे नुमाइंदे ने देख लिए, इस वक्त K2 की स्क्रीन के जरिए पूरी दुनिया ने देख लिए, तो आपको क्या नहीं लगता कि वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको नज़र नहीं आते हैं, या उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँची होंगी, या उनको नहीं पता होगा कि इसका हल क्या है। सिर्फ कोताही है। और फिर वही बात है कि ये जो लोग वहाँ पर काबिज हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर नालों के ऊपर दुकानें या बाकी कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, पक्की बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं, तो उनकी वहाँ पर सियासी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, उनके वोटर सपोर्टर होंगे, तो उनके ऊपर हाथ डालने से पहले इंतज़ामिया ज़ाहिर बात है जब उनसे पूछती होगी तो फिर वो कैसे हाथ डालती होगी उन पर, कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यही सबसे बड़ा इस मुल्क के अंदर अलमिया है कि जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होती है, वहाँ पर सियासतदानों का, वहाँ पर वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात होते हैं, वो फिर कैसे इंतज़ामिया को बंद बनाएं कि भाई इनको आप गिराएं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये जो सरकारी ज़मीन है, या जो बाकी इस वक्त लोगों को परेशानी हो रही है इसकी वजह से, ये जो नाले जो हैं नज़र आ रहे हैं मेन शाहराहों के ऊपर, ये ना हो, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त हमें नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आरिफ बलोच साहब ने, जो कि TMO हरीपुर है। आरिफ बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब, आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में खुश आमदीद कहेंगे। शुक्रिया सर, बताइएगा, ये ज़िला हरीपुर के अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, सिटी के अंदर आता है। स्क्रीन पर इस वक्त फोटेजेस भी चल रही हैं। सड़क की ये हालत है, अगर वो तालिबात हैं उनको तो शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे कैसे गुजरते होंगे, गाड़ियाँ आधी आधी डूबी हुई नज़र आ रही हैं इसमें, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, असल में यहाँ पर आपके इल्म में आ गया, आपके नुमाइंदे ने यहाँ पर विजिट भी किया, देखा भी है। यहाँ पर ये जो मेन तजावुज़ है, ये रहमानिया मदरसा था, यहाँ पर मस्जिद मौजूद है जी। और पहले तो इन्होंने यहाँ की मस्जिद बनाई, उसके बाद इसके साथ 3-4 दुकानें, और करते करते दुकानें तकरीबन 5-6 दुकानें। किसने मस्जिद बनाई और किसने दुकानें बनाई? आरिफ बलोच साहब, वजाहत कीजिएगा ज़रा। जी, ये मस्जिद है जी मोहतरम दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया है जी। नहीं, बनाई किसने और किसने दुकानें बनाई, नाम लेना किसी का। जी, यहाँ पर उनके जो इंतजामिया है, मस्जिद की इंतजामिया है जी, उनके गालिबन फरहान साहब हैं जी, जो इसको डील करते हैं, और जिसका किराया वगैरह भी ये मस्जिद इंतजामिया ही वसूल करती है। तो ये इशू 2-3 साल से है। तो ये जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं सर जी, ये जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं आरिफ बलोच साहब, कि वहाँ पर गंदा पानी है, गटरों का पानी है, वहाँ से गुजरा नहीं जा सकता, तो ये लोग मस्जिद में कैसे जाते होंगे नमाजी? ये मस्जिद के अंदर से ड्रेन गुजर रहा है, ड्रेन के ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है जी। तो फिर आप उसके बाद दुकानें हैं, और दुकानों के नीचे से ड्रेन जा रहा है जी। असल में ये इरिगेशन चैनल है सारा, ये इसमें इरिगेशन का पानी भी है और उसमें बाकी भी शहर का ड्रेन भी है। तो ये पहले इन्होंने मस्जिद बनाई, उसके मुतबादिल दूसरी मस्जिद बन चुकी है। जिस वक्त ये मस्जिद मदरसा नहीं बना था, उस वक्त छोटी सी मस्जिद थी। अब इसके मुतबादिल इसके बिल्कुल अपोजिट मस्जिद बन चुकी है। हमने इनको नोटिस दिया कि भाई आप चूंकि आपकी अलग मस्जिद बन चुकी है, लिहाजा आप इसको वागुजार करें, इसको खाली कराएं जी। तो पहले इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हम इसको कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिस पर आज हमने इस पर बाकायदा एक ग्रैंड ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया। मशीनरी लेकर हम वहाँ पर गए, जिली इंतजामिया इसमें सब ऑन बोर्ड थी, मैं और AC साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब इसका विजिट कर चुके हैं। और आज जब हमने इस पर एक्शन लिया तो इस दौरान फिर जो मकामी लोग आए, चूंकि थोड़ा सा इसका रिलीजियस इशू बनने का भी खतरा था, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी सी सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी जाए। फिर इसमें एक जरगा हुआ असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मौजूदगी में, और उन लोगों ने कहा कि अलजुमा है, परसों से हम इसको गिराना शुरू कर देंगे और हम ड्रेन और मुकम्मल तौर पर। चले आरिफ बलोच साहब, आप लोगों के मुज़ाकरात हुए, जरगा हुआ, बातचीत उसके अंदर होगी, 3 दिन का मजीद उन्होंने मोहलत मांग ली इस हवाले से। इस पानी को निकालने के हवाले से आप लोगों ने क्या किरदार अदा किया? पानी को निकाला जा सके कि नहीं? नहीं, पानी तो इसी से ड्रेन से जा रहा है जी। ड्रेन के ऊपर चूंकि यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, ऊपर मार्बल लगे हुए हैं, लिहाजा इसके अंदर सफाई मुमकिन नहीं है। इसको खाली जब तक इसको ऊपर न किया जाए, इस पर फोल्डिंग जाली न लगाई जाए, इसका हल यही है कि इनको
रिमूव किया जाए और दुकानों को भी यहाँ से हटाया जाए। तो आपको लगता है कि ये जो मोहलत दी गई है 3 दिन की, उन्होंने जो मोहलत मांगी है, इसमें ये वाकई खुद से ये सब कुछ कर देंगे कि या फिर वैसे ही आपको तसल्ली दे दी गई है? नहीं, चूंकि आज जब उन्होंने देखा कि ये इंतजामिया सीरियस है इस बारे में, और चूंकि मशीनरी वहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी थी, हमने उनको इतना भी नोटिस भी दे दिए थे। आज हमारा एक्शन का प्रोग्राम मुकम्मल था और जिले इंतजामिया पुलिस मौजूद थी, तो उन्होंने फिर इसको सीरियस लिया है और उम्मीद लगती है कि इंशाल्लाह ये जिस तरह उन्होंने वादा किया है, इसमें साहबजादा हबीबुर्रहमान साहब थे जो उस मदरसे के मोहतमम हैं, आगा अब्दुर्रहमान साहब हैं जो खतीब हैं, और राजा एहतशाम साहब जो मेंबर साहब का तहसील कौंसिल हैं, उन्होंने बाकायदा आज प्रॉमिस किया और उन्होंने कहा कि जहाँ इतना अर्सा गुजर चुका है, हमें सिर्फ 3 या 4 दिन की मोहलत दी जाए, तो हफ्ते के दिन से हम काम शुरू कर देंगे और मंगल तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। आरिफ बलोच साहब, अपने वादा खिलाफी की, इस पर न किया, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल आरिफ बलोच साहब, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं, और वहाँ के जो लोग जो इस वक्त इस प्रॉब्लम से शदीद कोफ्त का शिकार हैं, वो भी यही उम्मीद करते हैं कि जो आपको टाइम उन्होंने दिया उसके ऊपर वो पूरा उतरेंगे और अपने आप से सारे इस मसले को हल कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोग तैयार हैं, आपने ये भी बता दिया आप कार्रवाई करेंगे। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आरिफ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, TMO हरीपुर, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मैंने सिद्दीक आपसे पहले बात की, मैंने कहा तो सियासी लोगों की पुश्तपनाही होती है, सियासी लोगों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ के लोगों के साथ राब्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है अब यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि मस्जिद मौजूद है और मस्जिद के लिए जो मुतबादिल जगह दी गई थी, वहाँ पर मस्जिद कंप्लीट भी हो चुकी है और उस मस्जिद को अब वहाँ से शिफ्ट होना है दूसरी जगह पर। तो उन्होंने कहा जी कि मस्जिद के साथ दुकानें भी बन गई हैं, तो दुकानों से किराया भी आता है। तो ये सारे मामलात तो हैं ना, अगर कोई सियासी तरीके से चीज़ों को चलाता है, कोई मजहबी तरीके से चलाता है, हमारे यहाँ तो बदकिस्मती और ख़ास तौर पर जो मजहबी मामलात हैं, जो मजहबी कार्ड है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उसमें फिर लोग और एडमिनिस्ट्रेशन भी है जो आपको पता है कि खामोश होती है, या फिर वो कोशिश करती है कि जो बातचीत के जरिए मामले को हल किया जाए, जैसा कि आज भी हुआ। वो कहते हैं मशीनरी लेके चले गई, लेकिन वहाँ पर फिर जरगा हुआ और हमने भी इसी में बेहतरी समझी कि मजीद 3-4 दिन का टाइम दे दिया जाए। तो 3-4 दिन बाद अल्लाह करे कि इस मसले का हल निकल आए। और ये जो हालात नज़र आ रहे हैं ये तो बहुत बुरे हैं, और जब आपको मुतबादिल जगह मिलेगी, जब दूसरी जगह पे मस्जिद तामीर होगी, तो फिर आपको इस जगह को खाली करना चाहिए। तो सिर्फ ये हरीपुर की बात नहीं है, ये तो एक जी इसी तरह आपको याद होगा साले मोहम्मद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में उन्होंने खुद कॉल की, इसी तरह उनके भी शिंक्यारी रोड, अगर मनसरा की बात की जाए तो वहाँ पे भी यही हालत है। अगर बारिश हो जाए तो गाड़ियाँ आधी डूब जाती हैं। बेदरा रोड की बात की जाए, जिस जगह की बात की जाए, तो यही हालत होती है। तो इंतजामिया क्यों मतलब इतनी बेबस, कुछ तो करना चाहिए। बस इतनी बेबस नहीं है। सरकारी अफसर जो खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के जो अफसरान हैं, वो बेबस हो ही नहीं सकते। वो बड़ी तगड़ी सीटें हैं, वो अगर अपनी कानूनी मार देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, और कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो फिर खामोशी की वजह ये होती है कि फिर हर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। हर कोई चाह होता है कि यार मुझे इस जगह पे खामोशी से नौकरी करनी है, अगर नहीं करूंगा तो किसी बड़े खान सरदार के साथ मैंने पंगा लिया है, किसी MP MNA के साथ, किसी वजीर के साथ, तो उसका मुझे नुकसान जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो ये हो सकता है कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, और फिर मैं कभी इधर अपनी फैमिली को शिफ्ट करूँगा, कभी उधर करूँगा। तो फिर बहुत सारे सरकारी अफसरान और ऐसे अफसरान, चाहे वो पुलिस के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वो फिर यही कोशिश करते हैं कि इन लोगों के साथ पंगा ना लिया जाए, फिर इन लोगों के साथ मामलात को बस चलाया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो हर वक्त तैयार होते हैं कि यार हमने अपना काम करना है और इनकी बात हमने नहीं सुननी, और फिर वो पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगाते हैं। कभी बलूचिस्तान जाते हैं, कभी सिंध जाते हैं, कभी KP जाते हैं, कभी पंजाब जाते हैं, पंजाब में भी कभी कोई साउथ पंजाब में जाता है। तो फिर वो इन चीज़ों के लिए तैयार उनको रहना पड़ता है। मतलब हज़ारा का कुछ नहीं होने वाला नहीं, हज़ारा का ये मसला हज़ारा का नहीं है, ये मसला पूरे पाकिस्तान का है कि जहाँ पर कोई अफसर अगर ये ठान लेता है कि मुझे सिस्टम को ठीक करना है या मुझे अपना कम से कम काम करना है, तो फिर वो इस चीज़ के लिए भी तैयार होता है कि मुझे यहाँ पर कोई ज़्यादा देर टिकने नहीं देगा। बिल्कुल, मुझे पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए जो है ना, मुझे उसका आदी हो जाना चाहिए, कभी इधर कभी उधर, कभी KP, कभी बलूचिस्तान, कभी सिंध, कभी पंजाब। तो ये मुझे चक्कर लगाने, और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो पता है क्या होता है, उनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, कोई किस स्कूल में होता है, कोई किधर होता है, फिर बार बार उनको कभी एक जगह से दूसरे शहर लेके जाओ, दूसरे सूबे लेके जाओ। तो फिर बहुत सारे अफसरान यही कोशिश करते हैं कि नहीं जी बस
کچھ ان کی سنو کچھ اپنی کرو، معاملات چلاتے رہو. تو لیکن ایسے حالات تو نہیں ہونے چاہیے نا. بالکل یہ اندھیر نگری نہ ہو کہ کوئی کسی بھی جگہ پہ قبضہ کر لے، کوئی کسی بھی جگہ پہ روڈ بند کر دے، کوئی کسی بھی جگہ پہ اپنی دکان کھڑی کر دے اور وہاں پر اپنی بدماشی شروع کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی دیکھیں انتظامیہ کو کردار تو ادا کرنا چاہیے. انتظامیہ کردار ادا کر رہی ہے نا. ڈی سی آفس اتنا بڑا ہے، اسسٹنٹ کمشنرز کے اتنے بڑے بڑے آفیسز ہیں، وہاں پر ان کو بہترین پروٹوکول ملتا ہے، بہترین سرکاری گاڑی، بہترین گھر، بہترین سسٹم، گرمیوں میں اے سی، سردیوں میں ہیٹر، یہ ساری چیزیں ان کو ملتی ہیں، بھاری بھرکم تنخواہ. اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہم لوگ جائیں گے ایبٹ آباد، جو اسسٹنٹ کمشنر آفس کے اندر کرپشن کا معاملہ ہے. تو یہ چیزیں بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ایسے معاملات بھی چلتے ہیں ساتھ ساتھ. تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا ٹاپک. اب نیکسٹ ٹاپک کی جانب بڑھیں گے، لیکن ٹی ایم او ہری پور جو تھے عارف بلوچ صاحب، انشاءاللہ مزید آپ کو 3 دن کی انہوں نے مہلت دی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بھی اس ٹاپک کو ضرور ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے آپ ان پر کیا ایکشن کیا جاتا ہے. تو اپنے نیکسٹ ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. ڈپٹی کمشنر آفس میں 75 لاکھ روپے کی جو کرپشن کا معاملہ ہے، اس کیس میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے. کیسر تنولی سے بھی بات کرتے ہیں. کیسر تنولی، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے کوشش کی کہ سید یدون صاحب کو ہم لائیو لے سکیں، ان سے جان سکیں کہ مزید کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کچھ مصروفیات تھی ان کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو آپ آج بھی کوشش کریں گے ان سے بات ہو کے، لیکن آپ کے پاس کیا مطلب معلومات ہیں، کیا کچھ ہوا ابھی تک؟ دیکھیں جی، معلومات تو ساری اس وقت سید یدون صاحب کے پاس ہیں کہ سید یدون صاحب نے جس طرح سے بڑے پرجوش انداز میں کہا تھا، وہ اینٹی کرپشن ایبٹ آباد کے انچارج، انہوں نے کہا تھا کہ بالکل میرٹ کے اوپر ساری کارروائی ہوگی، تمام تر ذمہ داروں کو سزا ملے گی اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. ناانصافی کا ذکر اس لیے میں بار بار کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، ان سے ضرور آپ تفتیش کریں، ان سے ضرور آپ معلومات اکٹھی کریں، لیکن جس شخص کے ناک کے نیچے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس کو بھی آپ شامل تفتیش کریں. اور آپ نے بار بار پوچھا کہ بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، تو ان کو مطلب شامل تفتیش بڑی کیا سمپل سی جائے بات ہے، شامل نہیں ہے، چلیں وہ شامل نہیں ہے، لیکن ان کی ناک تلے یہ سب کچھ ہوتا رہا، کیسے ہوتا رہا. اور جو کرونا ریلیف فنڈ تھا، جو پیسے کرونا کے مریضوں کے لیے تھے یا جو وہاں سے اس ٹائم جو متاثر ہوئے ان کے لیے جو پیسے تھے، وہ آپ میں کیسے کوئی لے سکتا ہے بھائی؟ اس کا حساب تو ہونا چاہیے نا. اور یہ معلومات اس وقت سید یدون صاحب دے سکتے ہیں. سید یدون صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سید یدون صاحب نے، جو کہ انچارج ہیں اینٹی کرپشن ضلع ایبٹ آباد کے. سید یدون صاحب السلام علیکم. سید یدون صاحب السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو چکی ہے جی، کوشش کریں گے دوبارہ بھی ان سے بات ہو سکے. میں لاسٹ ویک ہم نے تھوڑا ان کو اسی وجہ سے تھوڑا سا مارجن دیا تھا، ہم نے کہا کہ مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ان کے پاس کچھ ہے نہیں یا اس کیس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ٹی وی دوبارہ جوائن کر چکے. سید یدون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید یدون صاحب، آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو جی. اچھا جی، سعید صاحب بتائیے گا، گزشتہ ہفتے آپ کی کچھ مصروفیات تھی تو آپ ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، تو بتائیے گا کیا کچھ مزید پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے اندر؟ اس میں پیش رفت یہ کہ پہلے ہمارے پاس 7 بندے ارسٹ بھی اس میں 3 اور ریسٹ ہو گئی، 3 نے بیل کروا دی ہے اور ایک بندہ ہم نے ریسٹ کر دیا، 2 نے بیل کروا دی ہے، 10 بندے ہو گئے. نہیں، کس کو ریسٹ کیا آپ نے سید یدون صاحب؟ یہ ریسر کو ہم نے ریسٹ کیا اور شہنواز اور فیاض نے اپنی بیل کروائی ہے اپنی، تو وہ بھی ہمارے سامنے پیش ہوئے تھے. تو ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم ریلیف کے حوالے سے گئے تھے ڈی سی آفس میں، اور وہاں پہ وکاس نامی جو بندہ تھا اس نے ہم سے آئی ڈی کارڈ وغیرہ لیے تھے، تو اس نے بتایا کہ آپ کو ریلیف کے فنڈ. سید یدون صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو اریسٹ کر لیا آپ نے؟ نہیں، ابھی تو وہ آڈٹ رپورٹ آ جائے گی، فنزک کے لیے ہم نے بھیجایا وہ تو آ جائے تو انشاءاللہ. نہیں تو اس حوالے سے کچھ بتایا نا، باقی کیا انفارمیشن کلیکٹ کی آپ نے؟ جو ریکارڈ آپ نے ان سے لیا تھا اس ریکارڈ کے تو اس میں آڈٹ رپورٹ ابھی نہیں آئی، میں بھی اگلے 2-4 دنوں میں آ جائے. اور جو ہم نے فورنزک کے لیے بھیجے فورنزک رپورٹ بھی ابھی تو نہیں آئی شاید. فورنزک رپورٹ بھی آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی، بس شاید 2-3-4 دنوں تک میں بھی آ جائے. تو اس کو تو کافی ٹائم ہو گیا، 3-4 دن میں یہ رپورٹ آ جانی چاہیے تھی نا؟ آ جانی چاہیے کیونکہ وہ چیکس تو کافی زیادہ ان کو پھر آگے وہ فورنزک بھی کرنا پڑتا ہے. فورنزک جو ایک ہی لیبارٹری ہے تو پورے کے پی کے کیسز ہوتے ہیں ہمارے وہاں پہ، تو بڑا زیادہ ہوتا ہے نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو مزید آپ نے گرفتاریاں کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ ابھی تو جو بھی بندے آئے جن بندے ہم نے اور مزید کی اس میں ریسٹ کیے ہیں، تو وہ بھی ان کی اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ وکاس نامی جو بندہ تھا تو اس نے ہم سے یہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہم سے لی تھی اور نے کہا تھا کہ ریلیف کے فنڈ کے پیسے آئیں گے تو آپ کو ملیں گے.
تو اس کے بعد پھر اس نے ہمارے ساتھ اس طرح چکر کر لیے کہ ہمارے نام کے وہ آئی ڈی کارڈ کاپی یوز کر کے اسے پیسے اس نے کیش کروائے. بینک کے عملے سے آپ نے کوئی معلومات اکٹھی کی, ان میں سے کوئی گرفتاری ہوئی؟ بینک کے عملے سے بھی ہم نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ وغیرہ ان کی لیے تھی. بینک اسٹیٹمنٹ بینک والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے ہم 5 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں. یہ تو 5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں سید جدون صاحب, 5 لاکھ نہیں 50,000 روپے بھی ویریفائی کرتے ہیں. آج کل تو بڑی سختی ہو گئی ہے. اس میں آئی ڈی کارڈ وہ 50,000 روپے کے جو چیک ہوتے ہیں اس میں آئی ڈی کارڈ کاپی ہو تو اس کو دے دیتے ہیں. بینک والے ویریفائی کرتے ہیں. ویریفیکیشن ہونی تھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے. اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ویریفیکیشن کی, کیسے کی اور کیسے نہیں ہوئی, اس حوالے سے سوال تو اٹھتے ہیں نا. جی بالکل. اس نے میں ان سے پوچھا تھا, انہوں نے اپنے کوئی قوانین دیے تھے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ جو چیکس ہوتے ہیں وہ ہم ویریفائی کرتے ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ جو کم اماؤنٹ کی ہوتی ہے اگر اوپن چیک جاتے ہیں تو ہم اس کو ویریفائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری پالیسی ہے. تو ہم اگر کوئی آ جائے اس کا آئی ڈی کارڈ کافی اپنی لگا دیتے ہیں, اس کے ساتھ کیش دے دیتے ہیں. تو سر میرا سوال جو ہے نا سید جدون صاحب وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا, بہت سارے لوگوں سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ بحیثیت انویسٹیگیشن آفیسر, بحیثیت انچارج اینٹی کرپشن, آپ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو آپ نے طلب کیا یا آپ نے ان سے کوئی انویسٹیگیشن کی اس معاملے میں؟ ہاں بالکل, ان کی اسٹیٹمنٹ ہم نے طلب کیا تھا, اس کی اسٹیٹمنٹ بھی ہم نے دی ہے. ابھی چونکہ یہ فورینسک رپورٹ ہو رہی ہے, آڈٹ آ جائے تو انشاءاللہ اس کو فائل کر دیں گے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایف آئی آر میں ان کو لانا چاہیے؟ ابھی ایف آئی آر میں تو ان کا نام نہیں ہے. نہیں وہ تو آپ نے ڈالنا ہے نا, آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. وہ وہاں پہ سے میں کر رہے ہیں, بس یہ آ جائے فورینسک رپورٹ, فورینسک کی وہ ہمیں آ جائے جو رپورٹ ہو, کیونکہ انہوں نے ہمیں جو اسٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ 53 جو چیکس ہیں یہ میرا سائن شدہ نہیں ہے نا. تو اس میں ہم نے آلریڈی اس کو فورینسک کے لیے بھجوائے ہوئے تھے, کیونکہ آپ لے 2-4 دن میں رپورٹ آ جاتی ہے تو پھر کلیئر ہو جائے گا. لیکن آپ نے وہ جو نائب قاصد کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو آپ نے دیکھی ہے نا کہ اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس نے کہا تھا جی کہ اس سے پہلے بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں وہ میرے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتے رہے ہیں اور پھر میں نکال کے کیش ان کو لا کے دیتا رہا ہوں. نہیں وہ تو ابھی اسسٹنٹ کمشنر کا ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ تھی, کیونکہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد فوراً اس کے بعد نکل گیا نا, کیونکہ پھر میرے سامنے نہیں سید جدون صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نائب قاصد ہے جس کے اوپر الزام ہے, جو ایف آئی آر کے اندر نامزد ہے, اس نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ دیا. اس نے کہا جی کہ اس سے پہلے بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب میرے اکاؤنٹ میں پیسے منگواتے رہے, میں کیش نکلوا کر اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفس میں لا کے دیتا رہا. وہ تو اسٹیٹمنٹ اس نے دی تھی کہ جو کیش وغیرہ طرح کی آتی تھی تو میں نکال کے لاتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ سرکاری پیسہ کوئی نائب قاصد کے اکاؤنٹ میں منگوائے اور پھر وہاں سے نکلوا کر اپنے پاس لائے, یہ ٹھیک ہے؟ نہیں اس کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آتے تھے وہ جو سر ریٹن سٹیٹمنٹ موجود ہے, اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ موجود ہے. اس نے کہا جی کہ یہ میں ایسا کرتا رہا ہوں. اس میں تو انہوں نے میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ میں نے جو پڑھی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وقاص نے دیے تھے, جو وقاص سے منگوا کے. نہیں سید جدون صاحب میرے پاس آئے, میں آپ کو مزید معلومات بھی دوں گا اس حوالے سے. یہ ریٹن سٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہے اس شخص کا, کافی ساری ڈیٹیلز ہماری اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں بھی ابھی اسٹیٹمنٹ جو شاید ڈی سی آفس میں انہوں نے دی ہوگی آپ کے پاس ہوگی. جو ڈیفینیٹلی دیکھیں جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے, خود لکھ کے دیا ہے, وہ میٹر کرتا ہے نا کہ اس نے اپنی کیا بات کی ہے. اب اس میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے ابھی, ایک تو آڈٹ رپورٹ ہمارے پاس اگلے 2-4 دن میں آ جائے گی. صحیح جدون صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ مجبور ہیں, بے بس ہیں, اور پھر وہی بات ادھر آتی ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف ہوتا نظر نہیں آتا. غریب کو رگڑا مار دیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے. نہیں کوئی بھی نہیں ہے اس میں, بس ابھی میں نے 2 چیزوں کی ابھی بیٹھیں گے, بس وہی ان کی رپورٹ ہوئی آ جائے تو پھر ہم اس کو فائدہ کریں گے. اگر جو بھی اس میں گلٹی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا. چلیں ہم لوگ اس وقت تک اس کیس کے ساتھ ہیں جس وقت تک اس کیس کے اندر ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہم لوگ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اوکے تھینک یو. بہت شکریہ سید جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کیسے نولی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی مجھے لگتا ہے اس کے اوپر سید جدون کے اوپر دباؤ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں اس کیس کو, اس معاملے کو ٹھپ کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں ایک اہم آدمی جو ہے اس کا نام آ رہا ہے.
تو اب بات یہ ہے کہ پھر باقیوں کو بھی چھوڑ دینا, باقیوں کو بھی اب آپ ایف آئی آر سے نکالیں. ایسے لوگ اس ایف آئی آر کے اندر ہیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, جن کو صرف زبردستی جو ہے اوپر والے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو آپ نے اس ایف آئی آر کے اندر ڈال دیا. بھائی جس کا قصور ہے, میں میرے ادارے میں, میرے ڈپارٹمنٹ میں اگر نیچے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو میں میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں, میں اس کے اوپر جواب دوں, اور میں اس کا اگر مناسب جواب نہیں دے سکتا تو اس کی سزا کا مستحق ہوں, میں مجھے سزا ملنی چاہیے. تو اگر اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے, معاملات ہو رہے ہیں, پیسے کسی کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ چیک بکس چوری ہو گئی, چیکس چوری ہو گئے, میرے سائن نہیں ہے, تو وہ جو چیک بکس چوری ہوئی اس کی آپ نے ایف آئی آر درج کرائی, کوئی اس کا ریکارڈ موجود ہے؟ نہیں کروائی. جب نہیں کروائی تو پھر پولیس کا, انویسٹیگیشن ٹیموں کا, اینٹی کرپشن کا یہ کام بنتا ہے کہ وہیں سے اس تفتیش کو آگے بڑھائیں کہ آپ کی جب چیک بکس چوری ہوئی جس کا آپ کو فوراً, یہ آپ کی ذمہ داری تھی, آپ اسسٹنٹ کمشنر کی پوزیشن پہ ہیں, آپ کی فوری ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ آپ اس کی جا کے رپورٹ درج کروائیں. جب آپ نے رپورٹ درج نہیں کروائی تو آپ تو شریک جرم ہو گئے. بالکل. تو پھر آپ کو ان سب چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور اگر معمولی سے کوئی تفتیشی ہو نا, سعید جدون صاحب تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر, اپنے معاملات کے اندر بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. معمولی سے تفتیشی ہو, جس نے قانون پڑھا ہو, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کیس کہاں سے جا رہا ہے اور کہاں سے مجھے لینا ہے. تو یہ اتنا بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جب آپ نے ایف آئی آر نہیں کروائی, آپ نے رپورٹ درج نہیں کروائی ان چیکس کی, تو آپ وہاں پر ہی پکڑے گئے, آپ وہاں پر ہی قصوروار ثابت ہو گئے. اس کیس کو سائڈ پہ رکھیں کہ کیوں نہیں کروائی آپ نے, آپ کی ذمہ داری بنتی تھی. پھر اگر وہی چیک بکس, وہی چیکس اگر غلط استعمال ہو گئے تب بھی آپ قصوروار ہیں, تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسسٹنٹ کمشنر کی کنفرمیشن کے بغیر بینک سے پیسے ریلیز ہی نہیں ہو سکتے. پھر وہی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید 1-2 گرفتاریاں کر لی ہیں, پہلے 14 لوگ ایف آئی آر کے اندر نامزد ہیں, 14 کر لی, 2 اور کر لی, 16 ہو گئی. جس شخص کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے, معذرت چاہتا ہوں, اس کو بلایا جائے, اس سے پوچھا جائے. آپ تو اس سے انویسٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں, آپ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کریں, کیسے کریں, کیا کرنا ہے ہم نے. ایسے تو معاملات نہیں چلتے. آپ کے سامنے اس وقت چاہے کسی بھی پوزیشن پہ بندہ کوئی بیٹھا ہے, مجرم ہے, آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. باقی عدالتوں کا کام ہے کہ وہ اگر بے گناہ ہوئے وہاں سے بری ہو جائیں گے. لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے بطور انچارج. پریشر ہے ان کے اوپر نا, ان کے اوپر پریشر ہے, ان کو پتہ نہیں کہاں سے کالیں آتی ہیں, کہاں سے ان کے ساتھ رابطہ کیے جاتے ہیں, اور کیسے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کیس کو آپ ایسے چلائیں ویسے چلائیں. سعید جدون صاحب کو تھوڑی سی ہمت دکھانی ہوگی, اگر دکھا دیں تو اچھا ہوگا, غریب لوگ بچ جائیں گے. لیکن وہی آپ والی بات ہے کہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. پھر آپ کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. آپ اپنے کام کو اس کے ساتھ جو ہے نا انصاف کریں. باقی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, باقی جو بھی معاملات ہوتے ہیں, اگر ٹرانسفر ہو گیا تو ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں نا, ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے. ہم نے اس مسئلے کو چھوڑا تو نہیں ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہوگی دیکھیں جس کے اندر کوئی بھی شک گزرے گا, اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. دیکھیں کیسے تو نولی, اس وقت اگر ہم کہیں کہ مرکزی ملزم اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب, لیکن ان کو ابھی تک شامل تفتیش بھی میرے خیال سے نہیں کیا گیا. دیکھیں ہم لوگ نہیں بنائیں گے, وہ تفتیش بنائے گی, وہ انویسٹیگیشن میں ان کو کرنا چاہیے. لیکن جہاں پر 12 لوگوں کے خلاف ہم نے پہلے ایف آئی آر درج کی, باقی آپ نے 1-2 لوگوں کو اور ایف آئی آر میں نامزد کر دیا, تو آپ ایسے ہی ان کو بھی کر لینا. اگر وہ بے گناہ ہوئے, اگر ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ ہوئی تو آپ وہ کورٹ سے بری ہو جائیں گے. تو کنکلوڈ کر لیں, کیا سمجھتے ہیں ہوگا کچھ نیکسٹ ویک تک؟ دیکھیں ہونا چاہیے. فورنزک کی رپورٹ, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ رپورٹ آ جائے. حالانکہ یہ رپورٹ 2 سے 3 روز میں آ جاتی ہے, لیکن ان کے لیے ہوئے سگنیچرز لیے ہوئے بھی آج 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور کورٹ آرڈرز پہ لیے گئے ہیں. تو اب اس رپورٹ کو آ جانا چاہیے تھا. ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں, ہر جگہ پہ لوگوں کے رابطے ہیں. اس رپورٹ کے اندر کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جو ریکارڈ دیا گیا ہے, جو ریکارڈ اتنا ٹائم 2-3 ماہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس رہا, اس کو فوراً ان سے لینا چاہیے تھا. وہ ریکارڈ کیا اب اسی حالت میں ہے, وہ ٹیمپر نہیں ہوا؟ یہ سارے سوالات میرے دماغ میں ہیں, اور یہ بہتر ایک تفتیشی اس کے اوپر تفتیش کر کے بتا سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی کیسر تنولی, بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کے بڑے اہم موضوعات ہیں. سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم لوگوں نے بات کی محکمہ تعلیم ضلع مانسہرہ میں بھرتیوں کا معاملہ تھا. ہماری چھوٹی سی کاوش سے 12 جو خصوصی افراد تھے ان کی جابز ہو گئی. اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک تھا ضلع ہری پور میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں تجاوزات کی بھرمار تھی, تو ان سے ٹی ایم او ہری پور نے ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ 3 دن کی مہلت ہم نے ان لوگوں کو دی ہے, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے. اور تیسرا جو بڑا حسب معمول ہمارا جو ٹاپک رہتا ہے محکمہ جو ڈپٹی کمشنر آفس ایبٹ آباد ہے, وہاں پہ کرونا ریلیف فنڈ میں 75 لاکھ روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مجھے صدیق اور انگزیب اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.